جی پڑھیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن أضيفت العلة المتخللة بين السبب والحكم إليه أي إلى السبب صار للسبب حكم العلل في وجوب الزمان عليه لأن الحكم حينئذ مضاف إلى العلة والعلة مضافة إلى السبب فكان السبب علة العلة. وهذا هو القسم الثاني من السبب وفيه فائدة الاحتراز عن قوله علة لا تضاف إلى السبب كسوك الدابة وقودها فإن كل واحد منهما سبب لتلف ما يتلف بوقودها في حالة السوك والقود وقد تخلل بينه وبين التلف ما هو علة له وهو فعل الدابة لكنه مضاف إلى السوك والقود لأن الدابة لا اختيار لها في فعلها سيما إذا كان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. آپ کے ذہن میں ہوگا میں تعلق بالاحکام کا ذکر تھا کیونکہ 4 قسمیں. سب پہلی قسم جو ہے سبب، پھر سبب کی انہوں نے آگے 4 قسمیں بتائی. تو پہلی قسم ہم نے سبب کی پڑھی سبب حقیقی. ٹھیک، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ دوسری قسم کو ذکر کرنے لگے، وہ سبب جو علت العلہ. سبب علت العلہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا سبب کہ جس کی طرف کیا ہو علت منسوب، یعنی حکم منسوب ہو علت کی طرف اور علت منسوب ہو حکم منسوب ہو علت کی طرف اور علت منسوب ہو سبب کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر گویا کہ براہ راست تو حکم سبب کی طرف منسوب نہیں ہے لیکن علت کے واسطے سے. ٹھیک ہے کہ براہ راست تو علت کی طرف منسوب ہے لیکن علت آگے منسوب ہے کس کی طرف؟ سبب کی طرف. تو یہ سبب اس کو کہتے ہیں علت العلہ، یعنی جو حکم کی علت ہے اس کے علت یہ سبب ہے. حکم کی علت، اور چونکہ وہ علت سبب کی طرف منسوب ہے تو اس علت کی علت ہے، اس کو علت العلہ کہتے ہیں. یہ سبب حقیقی نہیں ہوگا بلکہ اس میں گناہ کیا ہے؟ علت کا معنی پایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں فَإِنْ أُضِيفَتِ الْعِلَّةُ الْمُتَخَلِّلَةُ، اگر اضافت کی جائے علت، ایسی علت جو درمیان میں آ رہی ہے سبب اور حکم کے، اور وہ اس کی اضافت کس کی طرف؟ وہ سبب کی طرف ہو، یعنی سبب، تو پھر سبب کے لیے حکم ہو جائے گا علل کا اس صورت میں زمان کے واجب ہونے میں اس پر، اس لیے کہ حکم اس صورت میں مضاف ہوگا منسوب ہوگا علت کی طرف اور علت منسوب ہوگی سبب کی طرف، تو سبب علت العلہ ہو جائے گا. اور یہی دوسری قسم ہے سبب کی. فرماتے وفی فائدۃ الاحتراز عن قولہ، اس میں مصنف فرمایا فإن أضيفت العلة، فإن أضيفت العلة، اس میں احتراز کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، اس قول سے کہ علت لا تضاف الا السبب. ٹھیک ہے، یعنی ایسی علت جو سبب کی طرف کیا ہو منسوب نہ ہو تو اس کو نکال دیا، اس قسم کو نکال دیا. جیسے کہ سوق الدابۃ وقودها، جیسے جانور کو پیچھے سے ہانکنا یا آگے سے پکڑ کر لے جانا، چلانا. ٹھیک ہے، فإن كل واحد منهما، فرماتے ہیں میں سے ہر ایک جو ہے نا سائق یا قائد جو ہے نا سبب ہے اس نقصان کا جو کیا جا جو ہوتا ہے نقصان اس جانور کے روندنے کے ساتھ، ہانکنے میں یا آگے سے لے جانے کی حالت میں. لیکن وقت تخلل بین و بین، ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا یہ ان دونوں میں، یعنی تاکہ سائق یا قائد ہو لے کے جا رہے جانور کو، ان دونوں کے درمیان اس نقصان کے درمیان میں ایک ہے، یعنی ایک فعل جو کہ اصل علت وہی ہے، اور وہ فعل الدابہ، وہ تو دابہ کا فعل ہے. اصل نقصان تو دابہ کر رہا ہے، کسی کو روند رہا ہے، کسی کے اوپر اگر دابہ چڑھ رہا ہے نقصان کر رہا ہے کسی کا، اصل تو وہ ہے. لیکن یہ منسوب ہوگا کس کی طرف؟ جو ہے نا
اس کو ہانک کر لے جانے کی طرف یا آگے سے پکڑ کر اس کی نکیل وغیرہ کو پکڑ کر اس کی طرف یہ منسوب ہو. اس لیے ہے کیوں لأن الدابہ. اب یہ دونوں کیا ہوں گے پھر سائق یا قائد کیا ہوں گے ضامن ہوں گے. اگرچہ براہ راست دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دعویٰ کا پھر ان کی طرف منسوب ہوگا لہٰذا کیا ہوں گے ضامن. لأن الدابہ اس لیے کہ دابہ کا تو کوئی اختیار نہیں اپنے فعل. دابہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جانور کو اس نے کون سی ایف ایس سی کی ہے کہ اس کو پتہ چل رہا ہو کہ اس طرح جو ہے نا کسی پر چڑھنے سے اتنا نقصان ہوتا ہے. صحیح میں خاص کر جب اس کا کوئی سائق یا قائد بھی ہو. لیکن والعلۃ لیست صالحہ، لیکن علت ایسی ہے جو حکم کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی کہ حکم اس پر لاگو کیا جائے. جانور پر، اور جانور کو کیا سزا دیں گے؟ جانور پر آپ جرمانہ کر لیتے ہیں 1000 روپے جرمانہ، سمجھ آ گئی، تو جانور ادا کرے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس نقصان کو منسوب کیا جائے گا علت العلہ کی طرف، اس صورت میں اس میں جو لوٹتے ہو محل کے بدل کی طرف. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیت ہے. دیت کا زمان ہے یا کیا ہے؟ وہ قیمت ہے. اگر مطلب ہے کسی پہ دعویٰ کسی کے اوپر چڑھ کے کسی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیت ادا کرنی پڑے گی. 100 اونٹ ہے یا 1000 دینار 10,000 درہم، تو کون ادا کرے گا؟ دعویٰ ادا کرے گا، مالک ادا. قیمہ یا کسی کو اور کوئی نقصان کر دیا، کوئی اور نقصان کر دیا، سمجھ آ گیا، کسی کی بکری کے اوپر چڑھ کے بکری کو مار دیا، اس کی قیمت ادا کرنے پڑے گی. یا اور کوئی نقصان، کوئی چیز وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کو، تو قیمت کون ادا کرے گا؟ سائق یا قائد. وَأَمَّا فِي مَا يَرْجِعُ إِلَى جَزَاءِ الْمُبَاحِ. اس صورت میں جس میں حکم لوٹتے ہیں براہ راست فعل کی جزا کی طرف، تو وہ نہیں ہوگا. تو وہ اس کی طرف جو ہے نا علت العلہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے. محل کا جو بدل ہے، محل کا جو عوض ہے، تو وہ تو سائق اور قائد کی طرف منسوب ہوگا. لیکن براہ راست جو فعل کی جزا اور سزا ہوتی ہے وہ علت العلہ کی طرف منسوب، یعنی قائد یا سائق کی طرف منسوب نہیں ہوگا. لہٰذا وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. اگر جانور جس کے اوپر چڑھ کر کسی شخص کو قتل کیا ہے اور وہ جو قتل ہوا وہ سائق یا قائد کا کیا ہو؟ مورث ہو، یعنی اس کا والد ہو، تو اب یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. یہ تو اب لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہے، کوئی اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وراثت سے محروم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ جو ہے براہ راست فعل کی سزا ہے تو اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لہٰذا یہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. اسی طرح ولا یجب علی الکفارۃ والقصاص، اس پر کفارہ اور قصاص بھی واجب نہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اس پر جو قتل کے قتل خطا کا کفارہ ہوتا ہے یا قصاص ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا. والیمین باللہ تعالی، تیسری قسم، سبب کی تیسری قسم. آج مرخ 27 جمادی الاولی بروز بدھ وقفے کے متصل بعد مسجد میں ششمائی امتحان کے نتائج اور تقسیم انعامات کی تقریب ہوگی. پہلے دونوں اسباق 45 منٹ کے ہوں گے. وقفہ ختم ہونے کی گھنٹی بجتے ہی تمام طلباء کرام مسجد میں جمع ہو جائے. تیسری قسم سبب کی والیمین باللہ تعالی، اللہ کی قسم اٹھانا. ٹھیک ہے، یا طلاق اور اعتاق کے ساتھ جو ہے نا وہ یمین طلاق اور اعتاق کے ساتھ ہو، یعنی طلاق دینا یا اعتاق، طلاق کو معلق کرنا یا اعتاق کو معلق کرنا. والیمین باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا. بأن یقول، کوئی یہ کہہ دے کہ واللہ لا افعلن کذا، اللہ کی قسم ضرور ایسا کروں گا، یا لا افعل کذا، ایسا نہیں کروں گا. سمجھ آگے؟
یا طلاق کے ساتھ یمین ہو یعنی طلاق کو معلق کر، یا عتاق کے ساتھ یمین ہو یعنی عتاق کو معلق کر۔ مثلا کوئی کہتے ہیں دخلت الدار فانت طالق، اگر تم گھر میں داخل ہوگے تجھے طلاق۔ اب وہ گھر میں داخل نہیں ہوگے، محلے میں وہ گلی میں وہ کھڑی رہیں گی، سمجھ آ گیا؟ او ان دخلت الدار فانت حر، اگر تو گھر میں داخل ہو گیا تو تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یا خرجت وغیرہ ذالک۔ یسمى سببا مجازا، تو اس کو سبب مجازی کا نام دیا جاتا ہے۔ سبب مجازی کس کے لیے؟ کفارے کے لیے یا جزا کے لیے؟ یعنی یمین باللہ میں کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور تعلیق کی صورت میں کیا ہوگا؟ جزا ہوگا۔ تو للکفارہ کا تعلق یمین باللہ کے ساتھ، اور جزا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تعلیق کے ساتھ۔ فرماتے یہ تیسری قسم ہے کس کی؟ سبب کی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو نام، یہ سبب مجازی ہے اس لیے کہ یمین کو مشروع کیا گیا پورا کرنے کے لیے، کہ قسم اٹھائے تو اس کو پورا کرے، سمجھ آ گئی؟ اور نہیں پورا کرنا یہ کبھی بھی نہیں راستہ کفارے کی طرف یمین باللہ میں۔ اگر آپ نے قسم کو پورا کیا تو کفارہ پر آپ پر واجب ہی نہیں، آپ حانث نہیں ہوں گے تو کفارہ تو واجب نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وَإِلَى الْجَزَاءِ فِي الْيَمِينِ بغیر اللہ کی یمین میں تعلیق کی صورت میں بھی اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو جزا واجب نہیں ہوگی، نہ طلاق ہوگی نہ عتاق ہوگا جس کو آپ نے معلق کیا۔ اس لیے لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الْحِنْثِ، اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو یہ تو حانث ہونے سے آپ کو کیا یہ روکنے والی چیز، اور حانث ہونے کے بعد کفارہ واجب نہیں ہوتا، نہ جزا نازل ہوتی ہے۔ کفارہ واجب نہیں ہوتی یمین باللہ، جزا نازل نہیں ہوتی یمین بغیر اللہ۔ لیکن لما کان یحتمل، لیکن اس میں احتمال ہے کہ یہ یمین حکم کی طرف لے جائے، یعنی کفارے کی طرف یا جزا کی طرف۔ کفارہ یمین باللہ، جزا یمین بغیر اللہ، عند زوال المانع، مانع کے زائل ہونے کے وقت۔ اس لیے اس کو نام دیا گیا سبب مجازن، بے اعتبار ما یؤول الیہ، ما یؤول کے اعتبار سے، یعنی مستقبل میں یہ سبب بن سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو نام دیا گیا سبب مجازی۔ ابھی تو کوئی کام نہیں کر رہا، سمجھ آ کہ نہیں؟ آپ نے کہا واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں نے اس مہینے میں شادی کرنی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے، اس مہینے میں شادی کر لو، یہ کرنی ہے، 2 کرنی ہے، 3.5 کرنی ہے، 4 کرنی ہے، 2.5 کرنی ہے، 1.5 کرنی ہے، سمجھ آ گئے؟ کر لو، کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجازی طور پر یہ سبب بن سکتا ہے اگر آپ نے نہ کی تو، اگر آپ نے شادی نہ کی، قسمیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن دل لکھ لے آپ، دل کی نہیں، بڑھ کے اب تو مار رہے تھے، بہت بھونگے بہت مار رہے تھے لیکن کی نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس طرح آپ نے طلاق کو عتاق کو معلق کر دیا تو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ اگر وہ شرط نہ پائی گئی تو، لیکن شرط پائی جا سکتی ہے، اس وجہ سے اس کو سبب کہا مجازی طور پر، مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا الیمین باللہ، یمین باللہ اس طرح شرط معلق اس سبب حقیقی ہے، سبب مجازی نہیں، ان کی اگوئی کہ پہلی قسم میں شامل ہے، کفارے کے لیے یا جزا کے لیے فی الحال۔ ولیکن یہ آپ لوگوں نے اختلاف پڑھا ہے، تعلیق برشد مانع سبب ہے یا مانع حکم ہے؟ ہمارے یہاں مانع سبب، ان کے مانع حکم ہے۔ پھر آپ لوگوں نے پڑھا مانع سبب کو کیا کہتے ہیں؟ مانع
معنی سبب کو کیا کہتے ہیں جی؟ عدم اصلی. اور معنی حکم کو کیا کہتے ہیں؟ عدم شرط. یہ آپ لوگوں نے پڑھا. تو وَلَكِنَّ الْحُكْمَ تَأَخَّرَ إِلَى زَمَانِ الْحِنْسِ، لیکن حکم مؤخر ہو گیا حانس ہونے کے زمانے تک اور شرط پائے جانے کے زمانے تک. اگر نہ وہ کہتا ہے بھی موجود ہے فی الحال، سبب ہے تو سبب حقیقی ابھی سبب ہے، سبب تو موجود ہے لیکن حکم مؤخر ہے، بس سبب تو موجود ہے. کما مر فی الوجوہ الفاسدہ، فرما جیسے بات گزر چکی ہے وجوہ الفاسدہ. ولیکن لہو، لیکن فرماتے ہیں ہے اس حکم کے لیے حقیقت کا شبہ، اس سبب کے لیے، اس سبب کے لیے، یہ جو سبب ہے اس کے لیے کیا ہے؟ حقیقت کا شبہ بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ تیسری قسم لیسا ہوا بمجاز خالص، یہ سبب مجازی مجاز خالص نہیں ہے، بل مجاز یشبہ الحقیقہ، بلکہ ایسا مجاز ہے جو حقیقت کی کیا ہے؟ مشابہ ہے. وعند ظفر رحمہ، امام ظفر رحمہ اللہ کے مجاز محض ہے، بالکل حقیقت کے شبہ سے کیا ہے؟ خالی. وہ ہے کہ تین مذاہب اس میں ہو گئے. کتنے مذاہب ہو گئے؟ تین. احناف فرماتے، باقی احناف امام ظفر کے علاوہ، کہ سبب مجازی ہے. ٹھیک ہے، سبب مجازی ہے اور اس کے اندر حقیقت کا شبہ پایا جا رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبب حقیقی ہے، اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ مجاز خالص حقیقت کا کوئی شبہ نہیں. فمذهبنا بین الافراط الذی، ہمارا مذہب اس زیادتی کی درمیان ہے جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے کہ انہوں نے اس کو سبب حقیقی تک پہنچا دیا، زیادتی کر کے اوپر چڑھا دیا اس سبب کو. والتفریط الذی، اور اس کمی کے درمیان ہے جس کی طرف امام ظفر گئے، بالکل جو ہے نا اس کو مجاز خالص بنا دیا. وثمرۃ الخلاف بیننا و بین ظفر، اور ہمارے درمیان امام ظفر کے درمیان ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا ما ذکر ہو بقول، جس کو ہم ماتن نے اپنے قول کے ذکر کر دیا کہ حتی یبطل التنجیز التعلیقہ، کہ یہاں تک کہ تنجیز تعلیق کو باطل کر دیتی ہے. تنجیز تعلیق کو کیا کرتی ہے؟ باطل کرتی ہے. یعنی آپ نے طلاق کو معلق کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ان خرجت الدار فانت طالق. اب یہ آپ نے کہہ دیا طلاق کو معلق کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے 3 طلاقیں دے دی اس کو، انت طالق ثلاثہ، 3 طلاقیں دے دی. تو اب آپ نے جو 3 طلاقیں دی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اگر یہ مطلب ہے کہ کسی اور سے نکاح کر، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے، وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، وہ طلاق دیتا ہے اپنی مرضی سے، اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے آتی ہے، تو وہ جو تنجیز کی آپ نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہے، اس نے اس تعلیق کو باطل کیا کہ نہیں؟ اب اگر شرط پائی جاتی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تنجیز کیا کرتی ہے؟ تعلیق کو باطل کر دیتی ہے. یہ بات اب ذرا دیکھ لیجئے. عندنا، لیکن ہمارے ہاں لا عندہ، امام ظفر کے ہاں تنجیز تعلیق کو باطل نہیں کرتی. وصورتہ، فرماتے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیگم سے کہتے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوگے تو تجھے 3 طلاق ہے، پھر اس کو طلاق دے دے 3 منجز اکٹھی، پھر اس نے کسی اور شوہر سے کیا کر لیا؟ نکاح. ودخل بها، وہاں سے ٹیوشن لے لی، اس نے دخول کیا اس کے ساتھ، وطلقها، پھر اس نے طلاق دے دی. ثم عادت الى الاول بالنکاح، پھر پہلے کی طرف لوٹ آئی مروانے کے لیے نئے نکاح کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب دخول دار پایا گیا، سمجھ آ گئی؟ تو نئی طلاق ہوگی ہمارے ہاں، یعنی اب شرط پائی گئی اس نے اس کو الگ، تو ہمارے ہاں طلاق واقع ہے، اور امام ظفر کے ہاں طلاق واقع ہوگی. کیوں؟ لأن عنده لم يوجد قوله،
فرماتے امام ظفر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، تو انت طالق ان کا قول پایا ہی نہیں گیا تھا وقت تعلیق کے وقت، جب وہ معلق کر رہا تھا شرط کو تو اس وقت تو یہ پایا نہیں گیا تھا، مگر الا مجازا محض، مگر مجاز محض کے طور پر تھا، وہ تو مجاز محض کے طور پر تھا جس کے لیے حقیقت کا کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کوئی شبہ نہیں تھا۔ جب یہ مجاز محض تھا، حقیقت کے ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں تھا، فلا یتو محلا موجودا یبقى ببقائه، تو اب یہ جو ہے نا نہیں مطالبہ کرے گا کہ محل کا، ٹھیک ہے، محل کا مطالبہ نہیں کرے گا جو موجود ہو اس کو باقی رہنے کے ساتھ، یعنی وہ باقی ہو تو اس کا محل بھی باقی ہو، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یمین ہے، یہ تو کیا ہے، یمین ہے نا، یمین بغیر لا یجوز معلق کی تعلیق، اور اس کا تعلق تو ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، محل کے ساتھ تو ہوتا ہی نہیں، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، وہ تو ضمے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قسم اٹھانے والے کے ضمے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ موجود ہے۔ جب شرط پائی جائے گی دوسرے نکاح کے بعد تو گویا کہ اس صورت میں اس نے کہہ دی انت طالق، اب کہتی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آگے، تو طلاق واقع ہوگی۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں لما کان قول، جب اس کا قول انت طالق تعلیق کے وقت موجود تھا اور ایسا مجاز حقیقت کے مشابہ تھا، ہم کہتے ہیں تعلیق بشرط، ٹھیک ہے، تعلیق کے وقت اس نے کہا تھا انت طالق اور حقیقت کے مشابہ بھی تھا، فلا بد لہ، جب اس کا حقیقت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے تو ضروری ہے ایسے محل کا ہونا جو موجود ہو حقیقت کی طرح، سمجھ آ گئی، جس طرح حقیقت محل کا مطالبہ کرتی ہے اس طرح جو چیز اس کے مشابہ ہوگی وہ بھی محل کا تقاضا کرے گی۔ وقد فات المحل بالتنجیز، اب تنجیز کے ساتھ محل کیا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب یہ خاتون جب گئی، اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا، یہاں سے نکلے، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کیا، پھر وہاں سے طلاق ہو گئی ہے، شوہر فوت ہو گیا عدت گزرنے کے بعد، اب آئیے، اب وہ محل نہیں، اب نیا محل ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، اب وہ محل فوت ہو گیا، ٹھیک ہے کہ سمجھ آگے کہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ انت طالقون وہ باقی رہا ہی نہیں۔ وَهَذَا معنی قوله، اور فرماتا یہی ماتن رحمہ اللہ کی قول کا یہ معنی ہے، ان کے قول کا کہ لِأَنَّ قَدْرَ مَا وُجِدَ مِنَ الشُّبْهِ، کہ اس اتنی مقدار جو شبہ میں سے پائی گئی ہے نہیں باقی رہی مگر اپنے محل میں حقیقت کی طرح، جو کہ مستغنی نہیں محل سے، جب محل فوت ہو گیا تو باطل ہو گئی، محل فوت ہو گیا تو تعلیق کیا ہو گئی، باطل ہو گئی۔ والحاصل، خلاصہ یہ ہے کہ ان الشبہۃ تجری مجری الحقیقت، کہ شبہ جو ہے نا، شبہ حقیقت کا جو شبہ ہوتا ہے وہ بھی حقیقت کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عندہم، یعنی احناف کے اصولین کے محل کے طلب کرنے میں اکثر جگہوں پر احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، جیسے مغصوبہ چیز، کسی نے کسی سے کوئی چیز غصب کر دی، فإن الأصل فيه الرد، تو مغصوبہ چیز میں اصل کیا ہے، اسی کو لوٹانا، ثم الضمان إلى القيمة أو المثل بعد الهلاك، اگر وہ چیز نہیں لوٹا سکتا تو پھر اگر وہ ذوات الامثال میں سے تو آپ لوگوں نے پڑھا کہ پھر اس کی مثل لوٹائی جائے، اور اگر ذوات القیم میں سے تو اس کی قیمت لوٹائی جائے ہلاک ہونے کے بعد۔ ولكن مع موجود المغصوب للغصب شبہۃ ایجاب حق ایجاب القیمہ، لیکن مغصوبہ چیز موجود ہوتے ہوئے بھی، غصب موجود ہوتے بھی قیمت اس کا غصب کے لیے شبہ ہوتا ہے قیمت واجب کرنے میں، قیمت واجب کرنے میں شبہ ہوتا ہے، یا تک کہ بری کرنا صحیح ہے قیمت سے، مغصوبہ چیز کیا ہے، موجود ہے، غاصب کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اب
اس کے ہوتے ہوئے بھی جو قیمت کا ضمان ہے مغصوب منہ اس کو بری کر سکتا ہے کہ بس میں آپ سے قیمت پہ نہیں لیتا، یہ کر سکتا ہے۔ مغصوب منہ کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، بری کر سکتا ہے۔ اسی طرح والرہن، رہن بھی ٹھیک ہے، مغصوبہ چیز موجود ہے، غاصب مغصوب منہ کے پاس کوئی رہن رکھواتا ہے کہ اتنے پیسے آپ رکھ لیں، یہ چیز رکھ لیں رہن کے طور پر کہ آپ سے میں نے جو چیز غصب کی ہے وہ میں آپ کو لوٹاؤں گا، لیکن اس کے لیے ابھی تھی آپ کے پاس میں یہ چیز رہن رکھواتا ہوں، گروی رکھواتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح کفارہ بھی ٹھیک ہے، غصب کی مغصوبہ سے موجود ہے، ابھی کوئی شخص تیسرا شخص کہتا ہے کہ یہ آپ کو لوٹائے گا آپ کے غصب کردہ چیز کو، اگر نہ لوٹائے تو میں کیا ہوں اس کا کفیل بنتا ہوں، میں ضامن بنتا ہوں، میں آپ کو دوں گا۔ عین ابھی موجود ہے، یعنی مغصوبہ چیز کیا ابھی موجود ہے۔ فرماتے وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ثُبُوتٌ بِوَجْهٍ، فرماتے کہ اگر قیمت کے لیے کسی قسم کی کوئی شبہ نہ ہوتا حقیقت کے ساتھ تو لما صحت حاضر احکام، تو یہ احکام درست نہ ہوتے، قیمت سے بری کرنا، رہن، کفارہ وغیرہ ذالک۔ فَكَذَلْ ایجاب، تو فرماتے اسی طرح ایجاب ہے، ایجاب انت طالقون، طلاق کو واجب کرتا ہے نا، فی عین حالت تعلیق، تعلیق کے حالت کے وقت، ایجاب کے لیے کیا ہے؟ شبہ ہے تنجیز کے ساتھ محل کے تقاضا کرنے میں۔ جس طرح اگر آپ تنجیزاً طلاق دیں گے نا تو تنجیز طلاق کس کے تقاضا کرتی ہے؟ محل کا، وہ آپ کی منکوحہ ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، اب وہ اجنبی ہے تو آپ اس کو کہتے رہے تجھے طلاق، تجھے طلاق، صبح بھی جائے سلام کر سلوٹ کر تجھے طلاق، شام کو واپس پھر جائے پھر راستے میں دیکھے محلے میں پھر اس کہے تجھے طلاق، تو کہتے رہو محل ہی موجود ہے، طلاق واقع ہوگی۔ تو جس طرح تنجیزاً اکٹھی طلاق دینے محل کا تقاضا کرتے ہیں، محل موجود ہے تو طلاق ہوگی، تو اس طرح تعلیقاً طلاق دینے بھی چونکہ تنجیز کی کیا ہے؟ مشابہ ہے، اس لیے یہ بھی محل کا تقاضا کرے گی۔ فعند فوات المحل، تو محل کے فوت ہونے کے ساتھ، محل کے فوت ہونے کے ساتھ تعلیق کیا ہو جائے گی؟ جب تنجیزاً طلاق دے دی اس کو تو محل تو ختم ہو گیا، اب وہ محل رہا نہیں، اب دوبارہ اگر وہ آئے گی تو محل ہے نہیں، محل تو باطل ہو گیا، تو تعلیق میں باطل ہو گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات سمجھ آ گئی، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ وظفر، امام ظفر لم يتنبأ لهذا التدقیق، امام ظفر رحمہ اللہ جو ہے نا بیدار نہیں، ان کو نہیں وہ بیداری ہوئی اس تدقیق، ایک گہرائی میں باریکی میں جانے کی۔ وقاس المسألة المذکورة، انہوں نے مذکورہ مسئلے کو قیاس کیا، تعلیق بشرط والے کو، انتقال کی ضرورت علامہ اذا علق طلاق المطلقۃ الثلاث، اس پر کہ جب مطلقہ ثلاثہ کی طلاق کو کیا کیا جائے؟ معلق کیا جائے، یا اجنبی کی طلاق کو کیا کیا جائے؟ معلق کیا جائے، یعنی اسے کہا جائے کہ انت، کسی اجنبی سے کہا جائے کہ ان نکحتک فانت، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیے گا فإن المحل ليس بموجود ابتداءً، اب کسی کو کہا نا ان نکحتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تجھے طلاق ہے، اب اگر وہ نکاح کرتا ہے اس کے ساتھ تو طلاق واقع ہوگی، سمجھ آ گئی؟ تو اب امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھو یہاں پر بھی اس کی طلاق کو معلق کیا جا رہا ہے نا نکاح کے ساتھ، تو یہاں پر بھی محل موجود نہیں ہے، ابھی فی الحال تو محل موجود نہیں ہے، ابتداء تو محل موجود نہیں ہے، مع ان یقع طلاق بعد وجود الشرط، لیکن اس کے باوجود طلاق واقع ہوگی وجود شرط کے بعد جب نکاح ہوگا۔ فلأن يبقى انتہاء،
ہے کہ باقی امتحان متنازع مسئلے میں اولا یہ ہے کہ اس کی صورت میں کیا ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے. لیکن مسئلہ اصل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے ذکر کر دیا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ، اس کا جواب تو پڑھ لیں. نہیں اس کا جواب تو پڑھ لیں نا. امام ظفر رحمہ اللہ نے جو ہے نا اس کو عند تعلیق بالشرط کو قیاس کیا ہے نا اجنبیہ پر. ان نکحتک ان دخلت الدار فانت طالق کو قیاس کیا نکحتک فانت طالق پر. فاجاب عنه المصنف رحمہ اللہ. مصنف رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہا اپنے اس قول سے کہ بخلاف تعلیق الطلاق بالملک فی المطلقۃ الثلاث. فرماتے بخلاف تعلیق بالملک مطلقہ ثلاثہ میں لأن ذلك الشرط فی حکم العلل. فرماتے ہیں یہ جو شرط ہے یہ تو علت کے حکم میں ہے. اجنبی سے کہا ان نکحتک فانت طالق، تو یہ جو شرط ہے نکاح یہ طلاق کے لیے علت کے حکم ہے. لأنه علت لصحة التعلیق، اس لیے کہ یہ شرط علت کے معنی میں ہے. یہ شرط کیا ہے؟ ان نکحتک کس کے معنی میں ہے؟ علت کے معنی، تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے. اور تعلیق علت ہے طلاق واقع ہونے کے لیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس صورت میں یہ جو شرط ہے نکاح کے ساتھ طلاق مشروط کیا ہے، یہ علت العلہ کے معنی میں ہو گیا. یہ کس معنی میں ہوا؟ علت العلہ. فصار التعلیق بشرط ہوا فی حکم العلل، تو صورت میں تعلیق ایسے شرط کے ساتھ ہے جو علل کے حکم میں ہو گیا. یہ معارض ہے لہذه الشبہات السابقۃ علیہ، اس شبہ کے جو اس سے پہلے گزرے، یعنی جو ہم نے پڑھا جو تیسری قسم کو کہ سبب ہو، سبب مجازی ہو اور اس حقیقت کے ساتھ اس کا کیا ہو، شبہ ہو. فرماتے ہیں وہی شبہ تو وقوع الجزاء، وہ شبہ ہے جزا واقع ہونے کا تنجیز طلاق کے ساتھ یا سببیت ثابت ہونے کا. ٹھیک ہے، جس کو معلق کیا ہے انت طالق انت دخلت فطالق قبل تحقق الشرط، شرط کے ثابت ہونے سے پہلے. والحاصل فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ ان شبہۃ وقوع الجزاء قبل الشرط، کہ شبہ جزا واقع ہونے کا شرط پائے جانے سے پہلے تقتضی وجود المحلی، وہ محل کے موجود ہونے کا کیا کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اور تعلیق کا شبہ ایسی چیز کے ساتھ جس کے لیے علت کا حکم تقاضا کرتا ہے محل کے نہ ہونے کا. جیسے اجنبیہ کے طلاق کو کیا کر دیا، معلق کر دیا. لأن الحکم، اس لیے کہ حکم جو ہے لا یوجد قبل العلہ، نہیں پایا جاتا علت سے پہلے بلکہ علت کے بعد ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں پر تو ٹھیک ہے ان نکحتک فانت طالق. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فلما تعارضتا تساقطتا، فرماتے جب جو شعبے کیا ہو گئے آپس میں وہ تعارض ہو گئے تو دونوں کیا ہو گئے، ساقط ہو گئے. فلہذا لا يحتاج ها هنا الى المحل، اس لیے یہاں پر محل کی ضرورت نہیں ہوگی. کہاں پر؟ ٹھیک ہے، جو یہاں جو ان نکحتک فانت طالق میں ہے. وما علینا، آج آپ کو حضرات کو اپنا نام اعمال مل جائے.